انسان اگر بے ضمیر ہو جائے تو اس کے دل پر کسی کے بھی رونے کی آواز اور سسکیاں اثر نہیں کرتے۔ میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اب بھی میں باہر بیٹھا نوٹ گن رہا تھا اور کمرے سے مجھے ایک لڑکی کے چیخنے چلانے اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اس کا رونا بلکنا سسکیاں لینا کچھ بھی تو میرے دل پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں تو بس نوٹوں کی چمک تھی۔ لاکھوں روپے کی گڈیاں میرے سامنے رکھی تھی اور میں تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اسے گن رہا تھا۔ حساب کا میں شروع سے ہی پکا تھا۔ میرے میتھس میں کبھی 90 مارکس نہیں آئے، ہمیشہ 100 میں 100 لاتا تھا۔ جس کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی وہ ایک بے سہارا سی لڑکی تھی۔ گھر میں 6 بہنیں تھیں، باپ حیات سے نہیں تھا، ماں بیوہ تھی، گھر کا گزر بسر کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن ایک نمبر کی بے وقوف تھی۔ ہمارے پرانے محلے میں رہتی تھی۔ میں جب پاکستان گیا تو اس کی والدہ سے ملنے چلا گیا۔ ہمدردی کے 4 بول بولے۔ اس لڑکی کو میں پہلے ہی محلے میں دیکھ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی پسند آ گئی تھی، اس لیے اس کی ماں سے ہمدردی کے 4 بول بولے اور چند پیسے ان کے ہاتھ میں دیے۔ بس میرا اتنا ہی کام کرنا کافی تھا۔ خالہ جی آنسو بہاتے ہوئے اپنے سارے گھر کے دکھڑے مجھے سنانے لگی کہ گھر کس تنگی سے گزر رہا ہے۔ بیٹی اسکول پڑھاتی ہے لیکن تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ آٹا اگر آ جائے بیٹا تو چینی کے پیسے نہیں بچتے۔ میں نے کہا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کو دبئی لے جا سکتا ہوں، وہاں پر اسکول کی نوکری بھی اگر کرے گی تو درہم میں پیسے کمائے گی، اور عین ممکن ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بلا لے۔ چند سالوں میں ہی آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رہ جائے گی خالہ۔ میری بات سن کر خالہ جان تو کچھ گھبرا سی گئی، کہنے لگی جوان جہان بیٹی کو کیسے دیار غیر میں بھیج دوں؟ میرا دل تو بہت ڈرتا ہے بیٹا، میاں تم کوئی مشورہ دے سکتے ہو تو دے دو۔ خالہ جان کی بات سن کر میں تو بڑا مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے مجھے عین موقع پر خوش کر دیا۔ کہنے لگی اس نوکری کے لیے تیار ہے؟ میں نے اس کے سارے ڈاکیومنٹس مانگے، تعلیمی ریکارڈ پوچھا اور کہا اگر اس کو نوکری دبئی میں لگ گئی تو میں اسے ویزا اور ٹکٹ پرووائڈ کر دوں گا، اور وہ بھی بالکل فری۔ سارا خرچ تو اسکول والے ہی اٹھائیں گے اور رہائش بھی اسکول کے اندر ہی ہوگی۔ اس لڑکے نے حامی بھر لی۔ اس لڑکے نے اپنی والدہ کو سمجھاتے ہوئے کہا فاقے کاٹنے سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی قسمت کو ہی آزما لیں۔ میں نے بھی اس لڑکی کی بات پر تائید کی تھی۔ خالہ جی غربت کی ماری تھی، اس لیے تھوڑے دیر سمجھانے پر ہی مان گئی۔ میں دبئی جاتے ہی عربی کو اس لڑکی کی تصویر دکھائی، وہ بہت خوش ہو گیا۔ ویزا ٹکٹ سب کا انتظام اس عربی نے کیا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی دبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچی تو میں اسے فوراً لینے چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے عربی کے گھر کا فاصلہ میں اسے یہی بتا رہا تھا کہ میں اسے اسکول لے کر جا رہا ہوں، لیکن جب اس نے گھر دیکھا تو کہنے لگی یہ تو گھر ہے، یہ تو اسکول نہیں ہے۔ میں نے کہا اندر چلو، اسکول ہی ہے۔ جیسے ہی وہ میرے ساتھ اندر داخل ہوئی مجھے کہنے لگی یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا مجھے اسکول لے کر جائیں گے، اور میرے رہائشی کا انتظام بھی وہیں ہوگا، یہ تو گھر کس کا ہے یہ؟ میں نے کہا خاموش ہو جا لڑکی، تیرے سارے کاغذات میرے پاس ہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا، نہیں تو تجھے مار کر یہیں گاڑ دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنے میں ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور عربی باہر آیا۔
اسے دیکھ کر شاہینہ بہت گھبرائی۔ عربی طنزیہ ہنستے ہنستے ہوئے ہمارے قریب آیا اور شاہینہ کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ میں نے روکا اور کہا، ارے ایسے کیسے؟ عربی نے کہا، ہاں ہاں، یہ تمہارا پیسہ، پورا 5 لاکھ روپے دیا ہے۔ عربی نے مجھے اس لڑکی کے لیے 5 لاکھ روپے دیے تھے۔ میں اپنے پیسے لے کر اپنے دبئی والے گھر پر آ گیا۔ میں پیسوں کی خوشی میں رات بھر یہی سوچتا رہا کہ میں اس پیسے کا کیا کروں۔ گھر میں نے پاکستان میں بہت شاندار بنوا لیا تھا۔ میری بیوی بہت خوش رہتی تھی کیونکہ میں اس کے خواہشات پورے کر دیتا تھا۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ زندگی بہت مزے سے کٹ رہی تھی۔ میں اتنا نیچ ہو گیا تھا کہ مجھے یہ احساس بھی نہ تھا کہ یہ پیسے میں نے کسی کی زندگی برباد کر کے حاصل کی ہے۔ بہرحال میرا یہی کام تھا۔ میں پاکستان سے غریب لڑکیوں کا بھروسہ دلا کر دبئی لاتا اور عربی کو بیچ دیتا۔ خیر میرے گھر والے میرے اس کام سے بے خبر تھے۔ ایک روز میری بیوی کا فون آیا، کہنے لگی، ہیلو ہیلو صفدر۔ میں نے کہا ہاں۔ صفدر، افضل بھائی، افضل بھائی۔ میں نے کہا افضل بھائی کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا افضل بھائی کو؟ کہنے لگی افضل بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے فوراً سے پاکستان آ گیا۔ اپنے بھائی کے مرنے پر میں بہت رویا۔ سبھی رو رہے تھے، میرے بھابھی، میرے ماں، آہستہ آہستہ سارے رشتہ دار جا چکے تھے۔ میں اپنی اماں کے پاس گیا تو میری اماں نے بتایا کہ افضل نے جاتے جاتے کہا ہے صفدر سے کہنا کہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھے۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلے ہفتے تو میں اپنی بھابھی سے بہت ہمدردی سے پیش آیا، لیکن مجھے بہت جلد احساس ہو گیا کہ میں اپنی بھابھی اور ان کے بچوں کے خرچ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ خیر میں دبئی جانے لگا اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے بولوں کہ بھابھی اپنا خرچ خود اٹھائیں۔ اتنے میں ہی میری بھابھی خود غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، صفدر، میں مزید تمہارے اوپر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں تم مجھے دبئی میں کوئی کام دلوا دو، جیسے تم اور لڑکیوں کو لے کر جاتے ہو، تاکہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش ہوا۔ بھابھی نے تو جیسے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے بات کرتا ہوں۔ جب میں دبئی گیا تو عربی کو ساری باتیں بتائی۔ عربی کہنے لگا، واہ واہ، تم سے گھٹیا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ اپنے گھر کی عورت کو بھی تم نہ چھوڑے گا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے بھابھی کے سارے ڈاکومنٹس کو ریڈی کروائے اور اپنے ساتھ بھابھی کو لے آیا۔ جب میں عربی کے گھر پہنچا تو بھابھی نے کہا، یہ کس کا گھر ہے؟ میں نے کہا یہ میرا گھر ہے بھابھی۔ وہ بولی، واہ صفدر، تمہارا گھر تو بہت بڑھیا ہے۔ میں نے گھر کے لان میں بھابھی کو بٹھایا۔ اتنے میں عربی آ گیا اور میں ایک کمرے میں تب تک رہا جب تک عربی بھابھی کو زور زبردستی اندر نہ لے گیا۔ بھابھی چلاتی رہی، صفدر، صفدر، کہاں ہو تم؟ یہ آدمی کون ہے؟ صفدر، بچاؤ! لیکن میں تو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے میری بیوی کی کال آئی۔ ابھی میں بستر پہ لیٹے یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب لڑکی کہاں سے لے کر آؤں۔ میں نے کال اٹھائی، میں نے کہا ہیلو، تو میری بیوی کہنے لگی، صفدر، ہلو ہلو صفدر۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، صفدر، صفدر، راضیہ نہیں مل رہی، راضیہ نہیں مل رہی۔ میں نے کہا راضیہ نہیں مل رہی؟ کہاں چلی گئی راضیہ؟ کیوں نہیں مل رہی؟ کہنے لگی پتہ نہیں، آج 7 دن ہو گئے راضیہ کہیں نہیں مل رہی۔ راضیہ میری 17 سالہ بیٹی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سنایا۔ میرا دل جیسا کہ منہ کو آ رہا تھا۔ 7 دن بہت ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے پاکستان جانا ہے۔ میں عربی کے پاس گیا تو وہ کسی کے ساتھ بزی تھا۔
میں نے مینیجر سے کہا مجھے عربی سے ابھی ملنا ہے۔ اس نے کہا آپ انتظار کرو، باس ابھی بزی ہے۔ میں آفس کے لان میں بیٹھ گیا۔ وقت ایسا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور میرے دل کی بے چینی جسد کے بڑھی جا رہی تھی۔ اتنے میں مجھے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ یوں تو عربی کے آفس میں ایسی آواز آنا عام بات تھی، لیکن وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ وہ آواز میرے وجود سے ٹکرا رہی تھی، میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں بے چین ہو گیا۔ میں دوڑتا ہوا روم کی طرف بڑھا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگ گیا۔ اس لڑکی کی آواز آ رہی تھی، بابا بابا مجھے بچا لو، بابا ماما مجھے بچا لو، بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا۔ میں اپنا آپا کھو چکا تھا۔ میں جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو میری نظریں حیران تھیں۔ وہ میری بیٹی راضیہ تھی۔ وہ مجھ سے آ کر لپٹ گئی، کہنے لگی، بابا بابا اس آدمی نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، بابا بابا مجھے بچا لیں، بابا مجھے بچا لیں۔ عربی کہنے لگا، اچھا اچھا یہ تمہارا بیٹی ہے، مجھے کیا معلوم ہے، میرا دوسرا آدمی تمہارا بیٹی کو میرے پاس لے کر آ گیا، اور چھوڑو ہٹاؤ، ویسے بھی تمہارے لیے تو یہ نیا بات نہیں ہے، اپنا بھابھی کو بھی لے کر تم میرے پاس آیا تھا، خیر بولو کیا رقم دوں میں تم کو۔ یہ سننا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے دور ہوئی اور رونے لگی۔ وہ بس خفسن سی ہو گئی۔ روتے ہوئے اس نے 11ویں مالے سے خود کو گرا لیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ میں اب بھی زندہ ہوں اور مجھے موت نہ آئی۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو میری سٹوری، میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو آپ لائک ضرور کریں اور مجھے کمنٹ میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ اللہ حافظ۔